گفتگو کے لیے ملتمس ہوں گا، دعوت دوں گا اپنے استاد گرامی پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو، جو ہمارے سرپرست بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں اور ناظمین اللہ وفاق المدارس سلفیہ پاکستان ہیں۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کو اسی طرح مسکراتا رہے اور اسی طرح تابندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کے نور کو ہمیشہ سلامت رکھے، کبھی بھی دھوپ قریب نہ آئے۔ میں ملتمس ہوں پروفیسر چودھری یاسین ظفر صاحب سے گفتگو کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ عزت مآب جناب شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب، علماء و مشائخ، بہت ہی قابل قدر حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہونے پر یہاں کے منتظمین، مؤسسین اور اس پر یہ اپنے مال سے خرچ کرنے والے ان تمام احباب کو اور خصوصاً عزیز القدر قاری عظیم اختر صاحب کو دل کی اتحاد گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آپ تمام حضرات کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنائے۔ یہ بہت ہی ایک خوبصورت جذبہ ہے، مساجد کی تعمیر کرنا، اور اس کے لیے اپنے مال کو وقف کرنا بہت ہی قابل قدر ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کے سامنے ابھی محترم شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب گفتگو فرمائیں گے، بند و نصیحت کریں گے، انشاءاللہ ہم سب سنیں گے۔ میں صرف دو باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مسجد جتنی بھی ہیں، جہاں بھی بنتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اجر و ثواب کا باعث ہوتی ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہر شخص جس کے دل میں دین کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالتا ہے۔ لیکن محض انہیں عبادت تک محدود رکھنا کہ 5 وقت نماز پڑھ لی اور اس کے بعد تالے لگا دیے، یہ بڑا عجیب ایک رویہ ہے۔ میرے خیال میں مساجد کی تعمیر اور ان کے مقاصد یہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ پوری اسلامی تاریخ اگر دیکھیں تو جہاں کہیں بھی مسلمان گئے انہوں نے مسجدیں بنائی، لیکن ان مساجد کو انہوں نے جہاں اپنی عبادت گاہ بنایا وہاں تعلیمی مرکز بھی بنایا، تربیت کا مرکز بھی ان کو بنایا۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کے لوگوں کی اصلاح فرماتے، ان کے مسائل سنتے، ان کی مدد کرتے، اور جو ان کے درمیان کچھ چیزیں ہوتی اس کے فیصلے بھی کرتے۔ حتیٰ کہ بڑے سے بڑے مشورے بھی آپ نے مسجد میں بیٹھ کے کیے، اور ایک انقلابی کام جو اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اس کے لیے مسجد کو انہوں نے مرکز بنایا۔ یہ مسجدیں ہر دور میں اسی طرح کردار ادا کرتی رہی ہیں، اور ان سے وابستہ لوگ ہمیشہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے رہے۔ آج بھی بہت ساری مسجدوں میں یہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بڑی سے بڑی مسجدیں، خوبصورت سے خوبصورت مسجدیں، دنیا جہاں کی وہاں ضرورتیں موجود ہیں، سہولتیں موجود ہیں، لیکن نماز کے بعد تالے لگ جاتے ہیں اور پھر نماز کے وقت ہی کھلتے ہیں۔ دیکھیے، مسجد اپنی ایک ہیبت رکھتی ہے۔ مسلمان اپنے معاملات اگر اس میں آ کے حل کریں تو یہ اس ماحول میں آ کے ان میں خصوصی قسم کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسا آپ دیکھیں ہمارے سماج میں اگر کوئی جھگڑا کہیں ہوتا ہو نا، تو آپ کہیں چلیں جی تھانے چلتے ہیں، وہاں جا کے بات کریں، تو آپ ان لوگوں کے چہرے دیکھیں، چہرے اتر جاتے ہیں جب ان کے سامنے
تھانے کی بات ہے کہ تھانے میں جا کے بات کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ تھانے کا ایک خاص ماحول ہے، وہاں جا کے بات کرنا اور ایک بازار میں کھڑے ہو کے بات کرنا، کسی کی حویلی میں بات کرنا، یہ اور بات ہے۔ بعین ہی آپ دیکھیں مسجد کا ایک خاص ماحول، بڑا مقدس ماحول۔ ہمارے کمزور سے کمزور ایمان والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جا کے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، وہاں جا کے ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کے دل میں خوف ہوتا ہے اگر وہاں بھی جا کے میں نے کوئی غلط بات کہی تو میرا مواخذہ ہو سکتا ہے، میرے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں نا، ان کو ان مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت ساری مساجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ علاقے میں اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو معاملات وہاں لے جاتے ہیں۔ کوئی وقت تھا لوگوں کی خوشیاں بھی اور ان کی غمیاں ان مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہوتی تھی، لیکن آج ساری چیزیں مسجدوں سے نکل کر کچھ اور جگہوں پر چلے گئی۔ نتیجہ یہ ہے نہ اس میں خیر ہے نہ اس میں برکت ہے، کوئی چیز نہیں۔ اب شادیاں ہیں وہ میرج ہالوں میں ہو رہی ہیں، اور وہاں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا اس کا تصور یہاں مسجد میں ہو سکتا ہے؟ جو کچھ وہاں ہوتا ہے مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ بڑی سادگی کے ساتھ جو وہاں ایک شادی پر خرچ ہوتا ہے، یہاں 10 شادیاں اس کے مقابلے میں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایسی صورتحال ہم نے خود ہی اس کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ یہ میں اس موقع پر آپ تمام حضرات کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک دینی جذبہ رکھتے ہیں، اور مسجدوں میں آنے والے سارے دیندار ہی ہوتے ہیں۔ کم از کم آپ تو عزم کریں، آپ تو عہد کریں کہ ہم اپنے تمام معاملات، تعلیم کے ہوں، تربیت کے ہوں، اصلاح کے ہوں، خوشیاں ہوں، غمیاں ہوں، ان کو ہم اپنی مسجدوں کے ساتھ وابستہ رکھیں گے، اور یہاں آ کے اپنے سارے معاملات کریں گے۔ آپ کے علاقوں میں بڑی اچھی اچھی مسجدیں موجود ہیں، ان کو استعمال میں لائیے، وہاں ہر چیز موجود ہوتی ہے، ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود ہے۔ دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، ایک طبقہ ایسا ہے، اگرچہ اس وقت وہ مسجد میں موجود نہیں ہے، یہاں موجود نہیں ہے وہ، اور وہ آتا بھی نہیں ہے مسجد میں، جو بظاہر مسلمان ہیں اور اپنے اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس بات کا وہ اظہار بھی ساتھ کرتے ہیں کہ یہ مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑی مسجد ہے، آپ یہی پیسہ کسی غریب کو دے دیں، وہ پیٹ بھر لے، وہ کاروبار کر لے، وہ کھانا کھا لے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، اس سے بہتر مسجد بنانا، یہ تصور پایا جا رہا ہے۔ میں اب چونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں بات اس لیے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا ان سے واسطہ پڑے، کم از کم آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دوں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کرے تو اس سے آپ عرض کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ مسجدیں محض اس لیے نہیں ہے کہ وہاں عبادت کی جائے، بلکہ کوئی زمانہ تھا، اب بھی ہے، اب بھی بعض مسجدوں میں کوئی زمانہ تھا ہر مسجد کے ساتھ بیت المال ہوتا تھا، اور وہ بیت المال اس لیے ہوتا تھا تاکہ ان علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کی جائے، غریب لوگوں کی مدد کی جائے۔ پہلے وقتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی گاؤں میں مہمان آ جاتا اور وہ اس گاؤں میں اس کو کوئی جاننے والا نہ ہوتا نا، تو مسجد میں آتا، اور ماشاءاللہ ایک گھر سے نہیں 20 گھر سے اس کے لیے کھانے آتے تھے، مسجد میں اس کے لیے آرام کی جگہ ہوتی تھی۔ یہ زمانہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، بہت قریب کا زمانہ ہے جو ہم نے دیکھا، بیت المال ہوتے تھے اس کے ذریعے سے۔ اب دور کی بات کیا کریں، ابھی قریب کی دیکھیں، سیلاب آیا ہے، سوات میں آیا، بلوچستان میں آیا، سندھ میں آیا، ہمارا جنوبی پنجاب جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہوا۔ آپ سچی بات ہے، آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ ان کی مدد کے لیے جو فنڈ جمع ہوئے کہاں ہوئے؟ مسجدوں میں ہوئے، مسجدوں میں ہوئے۔ علماء کی اپیل پر، خطباء کی اپیل پر لوگوں نے دل کھول کر پیسہ بھی دیا، سامان بھی دیا۔ سب سے زیادہ پہلے وقتوں میں، یعنی جو سیلاب جب آیا، سب سے پہلے قافلے جو وہاں پہنچے مدد کے لیے کون تھے؟ وہ یہی مسجد کے امام تھے، قراء تھے، حضرات تھے، علماء تھے، خطباء تھے، اور مسجدوں سے لے کے یہ ساری مدد گئے۔ اس لیے یہ تصور بہت ہی غلط ہے کہ آپ یہ بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، مسجد نہ بنائیں۔ او بھائی، مسجد تو ان کے پرورش کا، ان کی کفالت کا ذریعہ ہے، کیوں نہ بنائیں ہم مسجد؟ اور پھر یہ ان بچوں کے لیے جو اہل علاقہ ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے قرآن کی تعلیم کا ذریعہ ہے، اور یہاں تربیت ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، خطبے ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں،
آپ حضرات کو جو دین کی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے وہ انہی مسجدوں سے تو آتی ہے۔ اس لیے یہ مسجدیں اپنے مقام پر اس معاشرے میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ مسجد یہاں قائم ہوگی، ارد گرد کے ماحول میں انشاءاللہ یہ ایک انقلاب برپا کرے گی۔ یہی مسجد، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اس پورے علاقے کی اصلاح بھی ہوگی، اور صرف دینی ان کی ضرورت نہیں پوری کرے گی، بلکہ میں مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان سے یہ عرض کروں ان کی تعلیم کی ضرورت بھی پوری کریں، اور ان کی دیگر جو ضروریات ہیں اس کا بھی خیال رکھیں، اس مسجد کو اس کے لیے ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو اس نیکی میں شامل کرے جو یہ مسجد بنی ہے۔ روز اول سے ہم نے اس کی تاسیس میں بھی شامل ہوئے، آج اس کی دعا میں بھی ہم شامل ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس فہرست میں شامل کر لے جس فہرست میں یہاں کے بانیان ہیں، یہاں کے باقی لوگ ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ شیخ محترم مسجد کا جو ماڈل ہے اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت کا اس بارے تفصیلی خطاب بھی ہے اور آرٹیکل بھی ہے کہ ایک مسجد کو، ایک بندے کو یہ سمجھنا چاہیے، غریب آدمی کو، کہ میری وہاں روحانی ضرورتیں بھی اور اللہ جسمانی ضرورتیں بھی۔ اس طرح میں نے جمعے میں کہا کہ یہاں آ کے بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ اسے سارا کچھ ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے استاذ محترم کو، انتہائی مختصر وقت میں بڑی جامع ترین بات کی۔ ہم سب کو یہاں جو منتظمین بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو اس پہ غور کرنے کی توفیق دے۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مصروف ترین وقت میں سے بنیاد کے لیے بھی جب دعوت دی، حضرت تشریف لائے شیخ محترم سیدی استاذی حضرت حافظ مسعود علم سامتان اللہ بطولی حیاتی، وہ بھی الحمدللہ تشریف لائے۔ حضرت کی گفتگو سے یہ 7 پارک ہے جہاں خواتین ہیں، میں خواتین سے اب یہ معذرت کر سکتا ہوں اور دوسرا ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ رات ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ گرمی شدید ہو جائے گی، تو ان کے لیے کنوپی کا انتظام نہیں ہوا۔ اب صرف 2 کام ہیں، ایک یہ کہ معذرت کروں اور دوسرا ان کے لیے دعا کروں، اے اللہ اس گرمی کو سبب بنا جہنم کی گرمی سے بچنے کا۔ تو میں حاجی اکرم صاحب تشریف لائے، ہمارے شیخ کلونی جامع مسجد ہندی کے ناظم اعلیٰ ہیں، جب یہ کام کا آغاز کیا تو اس میں یہ بڑے محبت کے ساتھ اس کی تعمیراتی جو ذمہ داری ہے، عامر بھائی نے کہا کہ اگر حاجی صاحب آپ ذمہ داری دیں گے تو میں شروع کروانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حاجی صاحب نے ماشاءاللہ ہاں کی، کل کی بات ہے، آج اللہ نے یہاں اتنا بڑا مرکز بنا دیا۔ میں حضرت حافظ صاحب کو یہ گزارش کر کے دعوت دوں گا کہ یہ اللہ کا جو گھر ہے، محترم جناب شیخ عامر رحمان صاحب کی والدہ مرحومہ جن کا نام مرشد بیگم تھا، یہ ان کا صدقہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسے توشہ آخرت بنائے۔ سن 2013 میں وہ دنیا سے چلی گئیں، اور ایک حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو کیا ان کے جانے کے بعد بھی کچھ کام میں نے کرنے؟ فرمایا ہاں 4 کام تو نے کرنے ہیں۔ نمبر 1 الدعاء لہما، تو نے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ نمبر 2 والاستغفار لہما، ان کے گناہوں کی معافی تو نے مانگنی۔ دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ درجات عطا کر دے، اللہ انہیں بلندیاں دے دے۔ استغفار میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنی، اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کی اس سے جا کے معافی مانگنی۔ نمبر 3 اکرام و صدیقہما، اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرنا، یہ ان کے جانے کے بعد حق ہے۔ نمبر 4 انفاذ عہدہما، میرے صحابی تیرے ماں باپ کے دل میں کوئی نیک خواہش تھی، تمنا تھی جو اسے پورا نہیں کر سکے تو تو اسے پورا کر، اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے گا۔ یہ موٹر مارکیٹ میں زندہ مثال ہے۔ ایک شخص اس کے دل میں مسجد کی خواہش تھی کہ میں اللہ کا گھر بناؤں، لیکن جب وہ فوت ہوا مقروض تھا، بیٹوں نے کہا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم نے اپنے باپ کا قرض بھی اتارنا ہے، مسجد بھی بنانی۔ لوگوں نے دیکھا کہ جس مارکیٹ میں دکان کرائے پہ تھی اللہ نے مارکیٹ انہیں دے دی، اس مارکیٹ میں انہوں نے مسجد بنائی اپنے باپ کے نام پہ، جامع مسجد صادق اس کا نام رکھا۔ میں اس کے افتتاح میں گیا تو مجھے وہاں انہوں نے بتایا سچے دل سے انسان اللہ سے مانگے تو اللہ عطا فرماتے ہیں۔